کیا شہباز شریف صاحب ان سے پوچھ کے گئے ہیں جنہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ روس چلے جائیں، لیکن جیسے عمران خان روس پہنچے وہاں سے ابھی واپس نہیں آئے تھے، امریکہ کو شکایتیں لگانا شروع کر دی گئیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اٹک اٹک کر انگریزی بول رہے تھے، جبکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو عربی آتی ہے، روسی آتی ہے، چینی آتی ہے، فلاں زبان آتی ہے، ساری زبانوں پر ان کی مہارت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن صدر پیوٹن کے سامنے بیٹھے تو کس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے؟ شیر افضل مروت نے، وہ مرد کا بچہ ہے، شیر کا بچہ ہے، اس نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا۔ وہ برطانیہ گئے تو وہاں بھی وہ عمران خان کی تحریک انصاف کی بات کرتے رہے، جبکہ فواد چودھری انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا جب تھوڑی سی تپش انہوں نے محسوس کی۔ فواد چودھری کی طرح عمران خان اگر آج چاہیں شام سے پہلے جیل سے باہر آ سکتے ہیں، ان کی طرح بک جائیں، ان کی طرح جھک جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فارم 47 پر بننے والے وزیر اعظم اسی طرح سے پرچی، جس پرچی پر وہ وزیر اعظم بنے وہی پرچیاں وہ لیے ہوئے تاجکستان اور اس کے بعد پھر دوشنبہ میں نظر آئے۔ ان کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی، اس دوران بڑے ان کے شکر گزار ہو رہے تھے۔ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اٹک اٹک کر انگریزی بول رہے تھے، جبکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو عربی آتی ہے، روسی آتی ہے، چینی آتی ہے، فلاں زبان آتی ہے، ساری زبانوں پر ان کی مہارت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن صدر پیوٹن کے سامنے بیٹھے تو کس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے؟ عمران خان جب ان لیڈروں کے سامنے بات کرتے تھے تو فی البدیہہ بات کرتے تھے، باقی ممالک کے سربراہان بھی فی البدیہہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزراء جو شہباز شریف کے ساتھ گئے ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو فی البدیہہ بغیر پرچی کے بات کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف نے وہاں بھی اپنے کوٹ کی جیب سے پرچیاں نکالیں، ان سے دیکھ کر پتہ نہیں کیا دیکھا، بات کی، اور پیوٹن کے بڑے شکر گزار ہو رہے تھے کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی، موقع دیا، ملاقات کا موقع دیا یا کس چیز کا موقع دیا۔ اور ان کے شکر گزار اس لیے بھی ہوئے، کہا کہ پاکستان نے آپ کی بھیجی ہوئی پیٹرولیم کی شپمنٹ وصول کی، اس پر شکر گزار ہو رہے تھے۔ پہلے یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے روس کے ساتھ پیٹرولیم کا سودا نہیں کیا، لیکن بعد میں خود جب شپمنٹ منگوائی تو پتہ چلا کہ عمران خان کا کیا ہوا ہی وہ معاہدہ تھا، ان کی ہوئی بات تھی جس پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن عمران خان روس سے سستا پیٹرول خریدنا چاہتے تھے، اور ان کی حکومت کے دوران کیسا پیٹرول خریدا گیا کہ اس میں سے 1 لیٹر بھی پاکستانیوں کی استعمال کے قابل نہیں تھا۔ جب اس کو ریفائن کیا جانے لگا تو پتہ چلا کہ اس پر تو اخراجات اس کی خرید سے زیادہ ہوں گے، تو اس کو ریفائن نہیں کیا گیا۔ اور ویسے بھی عمران خان کے دور میں جب تیل کی درآمد کی بات ہو رہی تھی تو ان لوگوں کی طرف سے بڑی تنقید کی گئی کہ عمران خان روس سے پیٹرول کیوں، اور جب ان کے ساتھ پیوٹن کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے تو یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب ان سے پوچھ کے گئے ہیں جنہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ روس چلے جائیں، لیکن جیسے عمران خان روس پہنچے وہاں سے ابھی واپس نہیں آئے تھے، امریکہ کو شکایتیں لگانا شروع کر دی گئیں، تو کیا شہباز شریف صاحب اجازت لے گئے؟ کہ ان دنوں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ مشاورت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ جائیں، روس ضرور جائیں، لیکن عمران خان روس گئے تو اس کے بعد جنرل باجوہ کی طرف سے امریکہ سے شکایتیں لگانا شروع کر دی گئیں، یہ تو اپنی مرضی سے گیا، انہوں نے کوئی کنسنسس اس حوالے سے نہیں آئی۔ تو کیا میاں شہباز شریف صاحب کسی کنسنسس کے بعد وہاں پہ گئے ہیں؟ لگتا تو یہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں، اپنی مرضی سے گئے ہیں، اور اپنی مرضی سے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب بہت بہت شکریہ کہ پہلے بھی 50 کی 60 کی 70 کی دہائی میں روس کے ساتھ پاکستان کی بڑی زبردست تجارت ہوتی تھی، چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا، پاکستان سے کوئی چیزیں روس کو بھیجی جاتی تھی اور کوئی چیزیں روس سے پاکستان آتی تھیں۔ تو شہباز شریف کا وہاں پہ اس طرح سے بیٹھنا، پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پیوٹن کے ساتھ ان کی جب ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم تو ان کی ٹوٹی کان والی وہ کبھی گر جاتی تھی، کبھی اس کو اٹھاتے تھے، اسی طرح کی ملاقات آج بھی شہباز شریف صاحب کی پیوٹن کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک موقع پر نہ جانے کہ انہوں نے اپنی نوٹ بک کیوں کھولی، اس میں اپنے آٹوگراف دینا چاہتے تھے یا پھر پیوٹن کے آٹوگراف لینا چاہتے تھے۔ اپنے آٹوگراف کی تو اتنی ان کی اہمیت ان کے لیے نہیں ہوگی کہ پیوٹن ان کے آٹوگراف لیں، یہ ہو سکتا ہے کہ پیوٹن کے آٹوگراف لینا چاہتے ہوں، اس پر کچھ لکھا، لکھنے کے بعد کاپی کو ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر اپنے کوٹ کی جیب سے کاغذ نکالنے لگے، اس میں سے تھوڑا سا دیکھا تو پھر پیوٹن کے ساتھ ان کی گفتگو، ان کی باتیں شروع ہو گئیں۔
تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فواد چودھری کے حوالے سے اور شیر افضل مروت کے حوالے سے. دونوں تحریک انصاف سے آج کل تھوڑا پرے ہیں. عمران خان نے شیر افضل مروت کو تھوڑا سا ہٹا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی طرف سے جو کچھ بیانات دیے جا رہے تھے اس سے تحریک انصاف کو تھوڑی سی عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے بعد عمران خان نے شیر افضل مروت کو اپنی پارٹی سے تھوڑا سا الگ کر دیا تھا، لیکن شیر افضل مروت نے، وہ مرد کا بچہ ہے، شیر کا بچہ ہے، اس نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا. وہ برطانیہ گئے تو وہاں بھی وہ عمران خان کی تحریک انصاف کی بات کرتے رہے، جبکہ فواد چودھری انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا. جب تھوڑی سی تپش انہوں نے محسوس کی تو فوری طور پر ان کا ٹویٹ آ گیا. اس کے بعد پھر پریس کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہمارا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فواد چودھری اس کے بعد رسے تڑوا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پھر تحریک انصاف میں آ جائیں، لیکن ایک طرف وہ تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف پر وہ تنقید بھی کر رہے ہیں. تو اس پر شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس بندے کو دیکھیں کہ جب پولیس نے ان کو پکڑنا چاہا تو یہ کس طرح سے عدالت میں بھاگے جیسے ہتھنی بھاگتی ہے. اس پر فواد چودھری بھی بڑے غصے میں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ یہ الیکشن لڑنے کے کامیاب ہونے کے قابل نہیں تھا، لیکن تحریک انصاف کی وجہ سے یہ جیت گیا. یہ تو ڈرائیور لیول کا بندہ ہے، ڈرائیور لیول کا بندہ ہو یا چائے بیچنے والا ہو، جو بھی ہو، عمران خان کے نام پر اس نے الیکشن میں حصہ لیا، وہ جیت گیا. فواد چودھری بار بار یہ الزام لگاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آ جائیں، ان کی رہائی ہو جائے. ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں، وہ رہا نہ ہوں؟ میں اس کے ساتھ بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ تحریک انصاف کا ہر لیڈر جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہے، اس طرح کے فواد چودھری جیسے لوگ بھاگ گئے، علی زیدی جیسے لوگ بھاگ گئے. اب ان لوگوں کو پھر ایک دفعہ لانچ کیا جا رہا ہے، علی زیدی کو، فواد چودھری کو، اس طرح کے دوسرے تیسرے بندے کو. عمران خان نے کہہ دیا کہ نہیں، ان کو پیچھے رکھیں، ان کو پارٹی میں شامل کرنے سے، پارٹی میں داخل کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی ان لوگوں کو تھوڑا سا شاید غصہ ہو. علی زیدی کی طرف سے کہا گیا میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کے گلے لگ کے میں رونا چاہتا ہوں. شہباز گل نے اس پر بالکل درست تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی وہ عمران خان پھپھو ہیں. اس وقت آپ کہاں گئے تھے جب کہا تھا کہ گولی مارنی ہے تو یہاں پہ مارے، میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا؟ اور پھر گولی تو کہیں بھی نہیں لگی. ہو سکتا ہے کہ ان کی سرخ کر دی گئی ہو، کمر جوتے مار کے، ڈنڈے مار کے، یا ویسے ہی مالش کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا. کہہ رہا تھا کہ اگر ان کا ساتھ چھڑوانا ہے تو یہاں ماریں. لیکن آج کل وہ کن کے کہنے پر اچھل کود کر رہے ہیں، تحریک انصاف میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. فواد چودھری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ رہائیاں ایسے نہیں ہوتی کہ عدالتوں کے فیصلے کے ذریعے رہائیاں ہو جائیں. ایک طرف یہ بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیسے رہائی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی رہا ہو کے گئے ہیں. جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے آگے جانا ہے، کیسے اقتدار میں آنا ہے، کیسے اپنے نمبر بنانے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پالش کر کے قدموں میں بیٹھ. اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے سارا کچھ اسی طرح سے فواد چودھری کی طرف سے بھی یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. بتا رہے تھے کہ کیسے رہائیاں ہوتی ہیں، رہا ہو کے آ گئے. اب تحریک انصاف میں انتشار پیدا کرنے کی فواد چودھری کوشش کر رہے ہیں. تو باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کے لیڈر، ان میں شبلی فراز ہو گئے، ان میں سلمان اکرم راجہ ہو گئے، شعیب شاہین ہو گئے، رؤف حسن ہو گئے. اس طرح کے لیڈر عمران خان کو چاہتے ہیں کہ ان کا ایک دن بھی جیل میں نہ گزرے. لیکن مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ فواد چودھری کی طرح عمران خان اگر آج چاہیں شام سے پہلے جیل سے باہر آ سکتے ہیں. ان کی طرح بک جائیں، ان کی طرح جھک جائیں، ان کی طرح ساری باتیں مان لیں، ان کی طرح گماشتہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں. کچھ لوگ اس کو ٹاؤٹ کہتے ہیں. وہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں تو عمران خان شام سے پہلے رہا ہو کے گھر جا سکتے ہیں. تو عمران خان کو ویسے ان کی طرح گماشتہ بننے کی، ٹاؤٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو صرف یہ کہہ دیں کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. عمران خان شام سے پہلے اپنے گھر واپس آ جائیں گے. تو باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر وہ لوگ تنقید کرتے ہیں، پارٹی کے لیڈروں پر، جس طرح سے مسلم لیگ نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، یا دیگر پارٹیاں ہو گئی جو ان کے خلاف ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈر نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آ جائیں کیونکہ ان کی اپنی سیاست ڈوب جائے گی. اس کے ساتھ کسی طور بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ یہ لیڈر واقعی چاہتے ہیں، اندر سے چاہتے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر ہے، لیکن مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ عدالتوں کے ساتھ بھی مقابلہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مقابلہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو باہر جب چاہے گی کہ عمران خان چلے جائیں تو کوئی بھی نہیں روک سکے گا، لیکن ابھی تک ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے، تو باقی عدالتیں بھی عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فواد چودھری نے خود بتا دیا کہ عدالتوں کے ذریعے رہائیاں نہیں ہوتی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے رہائیاں نہیں ہوتی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں۔ شہباز شریف کے حوالے سے ہم نے اپنے اس ویلا کا آغاز کیا تھا، تو شہباز شریف صاحب تاجکستان میں بھی بیٹھے رہے، وہاں پہ بیٹھ کے بھی ان کے صدر کے ساتھ، ان کے وزراء کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے معاہدے کرتے رہے، پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے۔ یہ شہباز شریف صاحب بس دستخط کرانے جو گئی ہیں اور اس کے آگے ان کا ایک قدم نہیں اٹھتا۔ جب سے پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، پہلے دور میں، دوسرے دور میں، ان کے دورے ہی مکنے میں نہیں آ رہے، ایک ملک کا دورہ، دوسرے ملک کا دورہ، تیسرے ملک، اور کیسے مواقع پر یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ بھئی آپ نے ایک صدر بھی رکھا ہوا، آپ کا وزیر دفاع بھی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، وہ بھی ایسے مواقع پر پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں۔ ان کو چونکہ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے پاکستانیوں کا، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے شہباز شریف جیسے بلاول بھٹو زرداری، ان کے پاؤں کے نیچے بھی بٹیرا آ گیا تھا، پاکستان کے وزیر خارجہ بنے، ایک ملک دوسرا ملک، اور ان دونوں کے درمیان ایک طرح کا مقابلہ تھا دورے کرنے کا۔ اس میں کون جیتا تھا، شہباز شریف یا پھر بلاول بھٹو زرداری؟ مجھے لگتا ہے کہ دونوں نے برابر دورے کیے تھے۔ اب شہباز شریف کے مقابلے میں ایسے دورے کرنے میں کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہے، تو ایک ملک دوسرے ملک تیسرے ملک چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ایسی بونگیاں مارتے ہیں کہ چلتے چلتے ساتھ جانے والے کی چھتری پکڑ لے، ساتھ جانے والی سے چھتری پکڑ لیتے ہیں، اس کو یہ باور کرایا جائے کہ مجھے آپ کا بہت زیادہ احساس ہے، وہ دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ بندہ، اس کو پروٹوکول کا بھی نہیں پتہ۔ تو آج بھی ایسا ہی شہباز شریف صاحب کی، جیسے ان کی ٹوٹی کبھی گر جاتی تھی کبھی لگا لی جاتی تھی۔ یہ پچھلے دورے کی بات ہے، پیوٹن کے ساتھ جب ملاقات کی تو آج شہباز شریف صاحب وہاں پہ پرچیاں نکالتے ہوئے، نہ بات ہم نے یہ کی کہ پرچیوں والا وزیر اعظم ہر جگہ پر جا کر پرچیاں ہی نکالے گا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور شہباز شریف صاحب کی مزید بونگیوں کے منتظر رہیے۔ اللہ حافظ۔